ایک مرد نے ایک عورت کو مجبور کیا اس کی ذات کے سلسلے میں، نفس کے سلسلے میں، اور اس سے کہا کہ دروازے بند کر دو، دروازے سارے بند کر دو۔ پھر اس سے پوچھا کہ کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کون سا ہے؟ وہ دروازہ جو اللہ کے درمیان ہے اور ہمارے درمیان ہے، وہ بند نہیں ہوا۔ پاک اور مقدس ناموں میں ایک نام العلیم ہے۔ العلیم کا مطلب کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں کہیں گے تو کہ جاننے والا۔ لیکن یہ جاننے والا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ چھپا کر رکھیں گے تب بھی اللہ کو علم ہوگا، اور ظاہر کریں گے تب بھی اللہ کو علم ہوگا؟ خیالات ہمارے کیسے ہوں؟ اچھے خیالات پیدا ہو، اور برے خیالات ہرگز بھی پیدا نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیالات کی بنیاد پر بھی ہم کو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس ناموں میں ایک نام العلیم ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام بکثرت آیا ہے، تقریباً 150 سے زائد مقامات پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ جاننے والا ہے، اسے معلوم کہ کیا پیدا کرنا چاہیے، اور قدیر بھی ہے، اسے قدرت بھی ہے کہ جس طرح چاہے اور جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ کہا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، علیم ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ كَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ جو نظام ہے نا کائنات کا، یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ العزیز العلیم، جو عزت و قوت والا ہے اور جاننے والا ہے، تو جو کام کرے گا مضبوطی کی بنیاد پر کرے گا، کسی قسم کا کوئی نقص اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، قوت ہے اس لیے، اور اچھائی کرے گا جو کرے گا اس لیے کہ علم والا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے جو قرآن مجید میں 150 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ العلیم کا مطلب کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں کہیں گے تو کہ جاننے والا۔ لیکن یہ جاننے والا کیسا ہے؟ تو ایسا جاننے والا جو سب کچھ جانتا ہے، چھوٹا بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، پیچھے کا بھی جانتا ہے، اور موجود کو بھی جانتا ہے، آگے کا بھی جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، تینوں جاننے کے اعتبار سے اس کے لیے برابر ہے۔ اس کے لیے نہ ماضی کوئی چیز ہے، نہ حال کوئی چیز ہے، اور نہ ہی مستقبل کوئی چیز ہے، سب اس کے علم میں مکمل طور پر ہے، بغیر کسی کمی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات یاد دلائی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ کوئی سی بھی چیز کائنات کی اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے، سب جانتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے رب، جسے ہم ظاہر کریں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جس کو ہم چھپائیں تو اسے بھی جانتا ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو باتیں پیدا ہو۔ اور اس سے آگے کیا کہا؟ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں وسوسے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، تو سب کچھ اس پر واضح ہے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے نا اللہ جانتا ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہو اور بچ کے رہو۔ کہا اللہ نے کہ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کن کے سلسلے میں، یہودیوں کے سلسلے میں قصہ کیا ہے؟ تو قصہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی گفتگو ہوتی تھی بعض لوگوں کی، تو کبھی کبھی وہ جو بشارتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیاں تھی، بعض باتیں ان کے منہ سے نکل جایا کرتی تھی، تو دوسرے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیوں کہتے ہو یہ جو کہتے ہو نا تم، تو ان باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے خلاف یہ دلیل پیش کریں گے کہ تم تو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ چھپا کر رکھیں گے تب بھی اللہ کو علم ہوگا، اور ظاہر کریں گے تب بھی اللہ کو علم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا اور چھپا لیں گے تو چھپ جائے گا۔ بات پچھلے درس میں آئیے سننے کے حوالے سے کہ جو آہستہ بولے وہ نہیں سنتا، اور زور سے بولے تو سنتا ہے۔ تو ایسے بیوقوف یہ لوگ بھی تھے کہ جو اس قسم کی بات ہے نہیں کہنا، تو نہیں کہنے کا مطلب ہے کس کو نہیں کہنا؟ مسلمانوں کو نہیں کہہ لیں گے نا، لیکن جزا اور سزا مسلمانوں کی ذمہ تو نہیں ہے، وہ بدلہ تو لینے والے نہیں، اور دینے والے، بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس پر کیا چھپا ہے اور کیا کھلا ہے، اس کو تو سب معلوم ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت یہ یاد دہانی کروائی کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ بڑے عالم ہے، عربی زبان میں ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، تو انہوں نے اس تفسیر میں لکھا کہ یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ جاننے والا ہے، تو یہ تنبیہ کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، ہوشیار کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ کہا کہ بطور مثال یہ بات سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے کہ جس کے پاس بڑی قوت ہے، بڑی فوج ہے، لشکر ہے، جتنے وسائل ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس کے پاس موجود ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی چھوڑ رکھی ہے اس نے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، دعوت دینے والی ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا شہوت کی وجہ سے، لیکن ساتھ میں اس بادشاہ نے یہ کہہ رکھا کہ دیکھنا کچھ بھی کرو گے تو میں تو معلوم کر ہی لوں گا اور مجھے پتا چل ہی جائے گا، اس لیے کہ میری نگاہ اتنی مضبوط ہے کہ میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں، سب کچھ جان لیتا ہوں۔ کہتے امام شنقیطی رحمہ اللہ کہ یہ جو دھمکی ہے بادشاہ کی طرف سے، تو اس دھمکی کے ساتھ وہ جو شہوت کی چیزیں ہیں نا، اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گی؟ نہیں کھینچیں گے۔ وہ ڈر ستائے گا کہ نہیں آگے بڑھے، بادشاہ کو پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا تو کیا کرے گا؟ سزا دے گا۔ تو جب یہ بادشاہ کے سلسلے میں یہ ہمارا طرز عمل ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے، خیالات کو بھی جاننے والا ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا؟ تو پچھلے درس میں بات یہ آئی کہ سننے والا اللہ سب کچھ کو، تو زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ اچھی بات نکلنا چاہیے، اچھی بات سنے وہ، اور ایسی بات وہ نہ سنے کہ جس سے اس کو ناراضگی ہو۔ تو اسی طرح اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، جاننے والا، اس بنیاد پر ہم کو کیا ہے؟ تو دل میں جو خیالات ہمارے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اچھے خیالات، اس لیے کہ برے خیالات پیدا ہوں گے اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کیا یہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو مدفون ہے نا سب کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا، اور سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے نا ان کو بھی اللہ نکال باہر کرے گا، تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے، اور سینے جن باتوں کو چھپاتے ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ
اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ہم ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے. خیالات ہمارے کیسے ہوں؟ اچھے ہوں، اچھے خیالات پیدا ہو، اور برے خیالات ہرگز بھی پیدا نہیں ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیالات کی بنیاد پر بھی ہم کو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ سزا دے گا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکرہ رجل امرأۃ علی نفسها، ایک مرد نے ایک عورت کو مجبور کیا اس کی ذات کے سلسلے میں، نفس کے سلسلے میں، اور اس سے کہا کہ دروازے بند کر دو، دروازے سارے بند کر دو. فقال لها هل بقي باب لم يغلق، پھر اس سے پوچھا کہ کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں. کون سا ہے؟ کہا کہ الباب الذي بیننا وبین اللہ، وہ دروازہ جو اللہ کے درمیان ہے اور ہمارے درمیان ہے وہ بند نہیں ہوا. وہ کتنے بھی دروازے بند کر لو، کیسے بھی دروازے لگا لو نا، وہ تو کھلا ہی رہنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس تنبیہ کی وجہ سے مرد اس سے دور ہو گیا. تو یہ جو احساس ہے نا کہ جان رہا، یہ احساس کے دیکھ رہا، یہ احساس کے سن رہا، سننے والا ہے، آدمی کے طرز عمل کو، اس کی حرکات کو، اس کے کلمات کو، سب کو ٹھیک کر دینے والا. اس طرز عمل کے ساتھ انسان کو جینے کی کوشش کرنی چاہیے، جینے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوں کہ جن کے سلسلے میں ہمارے کو یہ پتہ چل جائے اور احساس ہو جائے کہ میں نے پرسوں یہ بات کی تھی اور اس بات کا علم کیا ہے، وہ فلاں اور فلاں کو ہو گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ تو نظریں چراتے ہیں، ہے نا، نگاہ بچا کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا. تو یہاں وہ پتہ نہیں چلے ان کو اور ان کو، لیکن وہاں تو سب پتہ چلے گا. اور یہ برسر خلائق انصاف کا معاملہ ہوگا نا، بدلہ دیے جانے کا معاملہ، تو سب کے سامنے دیا جائے گا. وہاں تو سارا پول کھل جائے گا. تو پول کھلے، اچھا کھلے، برا نہ کھلے، شرمندگی کا احساس نہیں ہو. اس احساس کے ساتھ ہم کو جینے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف تنبیہ کی کہ یاد رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے؟ العلیم ہے، علیم جو سب کچھ جاننے والا ہے. اب ایک بات کہہ کے بات میں ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ وہ سر کو بھی جانتا ہے اور جہر کو بھی جانتا ہے. سر کو بھی اور جہر کو، سر مطلب پوشیدہ اور جہر مطلب زور سے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ سر کو جاننا تو ایک خوبی کی بات ہے، چلو پوشیدہ بات ہے نا، یہ تو خوبی کی بات ہے، لیکن جہر کو جاننا یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی جانتا ہے نا. تو پھر اس کو خوبی کے طور پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے کبھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ زور سے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی بولے تو اور دو چار کا اضافہ کر لیں ہم تو ہم سن سکتے ہیں. لیکن 10-20 ایک ساتھ بولنے لگے تو کیا کہیں گے؟ خاموش. ایک کو بولنا ہے، ایک بولے، ایک اپنی ضرورت پیش کرے. کہتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ جہر کو بھی اللہ سنتا ہے. تو اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ پوری کائنات ایک ساتھ بولے نا زور سے، تب بھی اللہ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لائق نہیں ہے کہ سب کو جان لے گا، سب کو. تو جہر کو بھی جاننے کا مطلب یہ ہے. تو ایسا جاننے والا ہے، بستر پر رہیں گے تب بھی جانے گا، اور وہ جو تنہائی کا مقام بیت الخلا وہاں بھی جانے گا، سب جگہ جانے گا. نوجوانوں کے لیے بطور خاص کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں جان رہا ہے. کیا کھولتے تنہائی میں کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اپنا بستر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر سب کچھ چلتا ہے، دکھتا ہے. لیکن یہ جو دروازہ ہے نا
ہمیشہ کھلا رہنے والا، کھلا ہی رہنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا کہ تم دیکھنے والوں میں، جاننے والوں میں اور سننے والوں میں سب سے زیادہ حقیر اللہ کو مت بناؤ، کہ لوگوں کے دیکھنے اور سننے کا احساس ہو تو رک جاتے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے پھر بھی نہیں رکتے ہو، تو گویا کہ سب سے گھٹیا تمہاری نگاہ میں کون ہو گیا دیکھنے کے اعتبار سے؟ اللہ ہو گیا۔ تو اللہ اس صورتحال سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ ہمارا رب علیم ہے، ہماری ساری حرکتوں کو جاننے والا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جئیں گے، اچھے احساسات کے ساتھ قبر سے اٹھائے جائیں گے، وہاں پریشانی اور گھبراہٹ کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی توفیق ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔